بسم رب الشهداء والمجاهدين الحمد لله الواحد القهار والصلاة والسلام على الرسول المختار وعلى آله وأصحابه الأبرار وعلى جميع المؤمنين الأخيار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كفيناك المستهزئين. صدق اللہ العظیم. جا زندگی مدینے سے تو جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا. ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے پھر امت رسول کی، بو بکر سے آئینہ صدق و وفا کے لا. دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا. اور باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، ملا عمر سے پیمانہ غیرت وفا کے لا. اور مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا. بہت سوئے رہے اب ہوش میں آنے کا وقت آیا. جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پہ پلٹ جانے کا وقت آیا. اور تمہی نے کشتیاں جلا ڈالی تھی اندلس کے ساحل پر. مسلمانوں اٹھو باطل سے ٹکرانے کا وقت آیا. میرے واجب الاحترام ہم مکتب، ہم مشن، ہم مذہب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ یہ بطور تحدیث بن نعمت کہتا ہوں، یہ میری خوبی ہے یا خامی ہے، میں وقت کی بہت زیادہ پابندی کرتا ہوں. مجھے 20 سے 25 منٹ دیے گئے تھے، اسٹیج سیکٹری کی محبت ہے، اللہ ان کی اور علم میں اضافہ فرمائے. 6 منٹ یہ لے گئے، میں نے وہ بھی آپ کو معاف کر دیا. میں کوشش کروں گا 18 سے 19 منٹ میں آپ سے اپنی بات میں ختم کروں، کیونکہ حقوق العباد میں یہ ایک سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم ساتھیوں کا خیال نہیں رکھتے. خطبہ کی لسٹ ہے، اصل خطبہ تو پیچھے ہیں. مجھے تو بھائی ریاض نے روز کی روٹین سے مجھے یاد دلاتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید اخلاص دے، ان کی پوری ٹیم سمیت بڑا اچھا گلدستہ سجایا ہے. اللہ ایسے ہی جنت میں بھی ہم سب کو ایسے اکٹھا فرمائے. واجب الاحترام ساتھیوں، علماء علمی باتیں کریں گے. لچھدار اور ترنم تو مجھے آتا نہیں ہے، میں نظریاتی گفتگو کا قائل ہوں. اور میں خطیب نہیں، میں دائی ہوں. دائی اور خطیب میں فرق یہ ہوتا ہے، بندے 2 بیٹھے ہوں یا 200 بیٹھے ہوں، وہ نظریاتی گفتگو کر کے نظریے پہ بات کر کے چلا جاتا ہے. میرے ساتھیوں، ایک ہے منکر ختم نبوت کا علاج، ایک ہے منکر ختم نبوت کا جواب. کیا ہے جی؟ ایک ہے منکر ختم نبوت کا علاج، ایک ہے منکر ختم نبوت کا جواب. جواب وہ ہے جو علامہ انور شاہ کشمیری نے دیا، جواب وہ ہے جو عطا اللہ شاہ بخاری نے دیا، جواب وہ ہے جو احمد شاہ نورانی نے دیا، جواب وہ ہے جو ابتسام الہی ظہیر نے دیا، جواب وہ ہے جو مفتی محمود نے دیا، جواب وہ ہے جو یوسف بن نوری نے دیا. لیکن اصل حل علاج ہے. علاج پہلے منکر ختم نبوت کا علاج، مسلمہ کذاب کا علاج پہلے مجاہد ختم نبوت صدیق اکبر کی تلوار نے کیا ہے. اور آخری منکر ختم نبوت کا علاج اور دجال کا علاج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تلوار کرے گی. تو بیچ والوں کو بھی علاج کرنا چاہیے، لیکن ہم کیوں علاج نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ ان اکابر نے ہمیں سمجھا دیا ہے وطن کا امن پسند ہے، دنیا کا امن پسند ہے. ہمارے آئین میں لکھا جا چکا ہے کہ منکر ختم نبوت کا علاج قتل ہے، سزائے موت ہے. ہم نے جواب دینا ہے. ہاں، جب آئین کو زنگ لگنے لگ جائے گی تو پھر مجاہد ختم نبوت، پھر ضروری نہیں ہے جبہ و دستار والے علاج کرنے لگ جائیں. پھر اللہ غیرت بدنام طبقہ زمانہ جسے پولیس کہتے ہو، اللہ اس سے بھی ممتاز قادری میں جگہ دے گا. ایک ہے علاج، ایک ہے منکر ختم نبوت کا جواب. میرے ساتھیوں،
آج سے 119 سال پہلے، تقریباً سوا صدی پہلے، مرزا غلام احمد قادیانی نے 2 اپنے مریدوں کو بھیجا افغانستان۔ وہاں کا تب امیر حکمران تھا غیرت مند خان امان اللہ خان۔ کیوں آئے ہو بھائی؟ انہوں نے کہا جی ہم آئے ہیں، ہم نعوذ باللہ مرزے کے صحابی ہیں، آپ کو دعوت دینے آئے، آپ یہاں مرزائیت کا پرچار کریں۔ خان امان اللہ خان کوئی بیوروکریٹ حکمران تو تھا نہیں، اس نے کہا تم آئے تو سفیر بن کے ہو، لیکن اس معاملے میں سفارت کو بھی معاف نہیں ہے۔ دونوں کی گردنیں کاٹی، واپس گردارپور بھیجی اور ان کے دھڑ کو کابل کے چوک میں لٹکا دیا۔ اللہ کی قسم آج افغانستان میں 47 ملکوں کے کافروں کو مار پڑی ہے، زخم چاٹنے پڑے ہیں، لیکن اس علاج کی برکت سے سوا صدی ہو گئی ہے، ابھی تک وہاں قادیانیت نے جنم نہیں لیا۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت۔ منکر ختم نبوت ہوتا کون ہے؟ ہمیں استاد محترم مولانا نعیم الدین صاحب نے، مولانا الیاس گھمر صاحب نے، اسماعیل محمودی صاحب نے، ان حضرات نے بہت پہلے سمجھا دیا تھا، منکر ختم نبوت ہوتا وہ ہے جس کے نطفے میں حلال پایا ہی نہیں گیا ہوتا ہے۔ اس لیے کیوں یہ علماء نے ایسے ہی نہیں کہا۔ ولید بن مغیرہ ایک کافر تھا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حتق میں چند باندیاں شام سے بلوائی اور ان کو وہ باقاعدہ اس زمانے میں ہزاروں درہم دیتا تھا کہ تم نے چوک چوراہے میں کھڑے ہو کر نبی کی توہین کرنی ہے۔ وہ کرتے، اللہ کے نبی کو بہت صدمہ ہوا، دکھ ہوا، پریشان رہنے لگے۔ قرآن اترا، قرآن اتر کے کہہ رہا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ میں ترجمہ تفسیر میں نہیں جاؤں گا، اشارہ کروں گا، علماء ہیں، طلباء کی زیادہ تعداد ہے۔ 3 قسمیں اللہ نے بتائی۔ اے محبوب میں قسم کھا کے کہتا ہوں آپ سچے ہیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے سب سے بڑے مرتبے پہ فائز ہیں، میں خدا قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کا اجر بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جانا چاہیے تھا۔ 3 قسمیں کھا لی، نبی کو تسلی دے دی، لیکن اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت نے حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ 9 عیب ولید بن مغیرہ کے دنیا کو بتائے، یہ چور بھی ہے، یہ ٹھگ بھی ہے، یہ دغاباز بھی ہے، حاجیوں کو ستو نہیں پلاتا، غریبوں کو سود پہ پیسے دیتا ہے، یہ طرح طرح کا دغاباز ہے، عتل بعد ذالک، یہ معتد اثیم، ہر گناہ میں پڑا ہوا ہے، عتل اجڑ ہے، گوار ہے، بے وقوف ہے، جاہل ہے۔ آخر میں زنیم کہا اے نبی تیری گستاخی کرنے والا ولید بن مغیرہ میں خدا کہتا ہوں حرام زادہ بھی ہے۔ پوچھ لیجئے گا علماء سے، زنیم کا معنی حرام زادہ ہوتا ہے جس کے نسب میں گڑبڑ پائی جائے۔ ولید بن مغیرہ اپنے گھر گیا، اس نے اپنی ماں سے کہا اماں جی 9 عیب تو مجھ میں پائے جاتے ہیں، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ برائی بھی ہے، یہ حرامی بھی اللہ نے کہہ چھڑیا، ایک کیا میں ہو سکتا ہے، اے تینوں پتہ ہونا ہے۔ اماں کے گردن پہ تلوار رکھی، ماں بیمار تھی، بتا یہ تجھے پتا ہوگا رب کا قرآن جھوٹ نہیں بولتا، نبی محفلوں میں دنیا کو قرآن سنا رہا ہے، میرے عیب بتا رہا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا 9 عیب بھی سچے ہیں، یہ 10واں عیب بھی سچا ہے۔ کیسے؟ اس نے کہا تیرا باپ تجارت پہ گیا تھا، ایک چروایا آیا میرے پاس رات ٹھہرنے کی اس نے درخواست کی، میں نے اسے ٹھہرایا، بیٹھک میں کھانا دینے گئی، آنکھیں 4 ہو گئی، تو اس چروائے کی حرامی اولاد ہے۔ مرزائیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، مرزائیت پہ لعنت، تاج و تخت ختم نبوت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توہین کرے گا اسے معافی کا کھانا اس کے لیے تو ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے خود ولید بن مغیرہ کے 10 عیب بتا دیے۔ پھر یہ کہا جائے کہ جو ختم نبوت کی بات کرے گا، سیالکوٹ جیسے واقعے کو لا کر ان ختم نبوت والے متوالوں کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، ہم کہتے ہیں وہ واقعے کی چھان بین کرو، اگر سچ ہے تو ٹھیک، نہیں ہے تو ان گناہگاروں کو سزا دو جنہوں نے مارا ہے۔ ہمارا اسلام اتنا ظالم نہیں ہے بلا وجہ کسی کافر کو مارنے کی اجازت دے۔ یہ سارا ڈرامہ رچایا کیوں گیا ہے؟ 95 سی کو ختم کرنے کے لیے۔
دنیا کفر اقوام متحدہ میں دیں گے درخواست، بل پیش کریں گے، مسلمانہ دے آئین دے وچ لکھیا ہے گستاخ رسول کو قتل کرو، اسی پہ ان کو شے ملتی ہے، ہر ایک کو مارتے پھرتے ہیں، لہٰذا 95 ختم کر دی جائے، چھوٹی موٹی سزا دی جائے۔ تو لہٰذا میرے ساتھیوں چھان بین اس کی ہونی چاہیے۔ ہم نہیں کہتے ٹھیک ہوا یا سچ ہوا، کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن اس کی آڑ میں تم مجاہدین ختم نبوت کو ڈرانے لگ جاؤ، یہ تمہارے بس کا نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم تو ایک شہادتوں کی داستان رکھتے ہیں، ہم بدر سے لے کے تبوک تک، تحریک ختم 23 سالہ دور نبوت سے تحریک ختم نبوت تک، نبی کے صحابہ سے سپاہ صحابہ تک، مسجد نبوی سے مسجد جنگوی تک، فاروق اعظم سے طارق اعظم تک، حضرت عثمان سے ضیاء الرحمن تک، حیدر کرار سے علامہ حیدری تک، کربلا سے دشت لیلہ تک، بابری مسجد سے لال مسجد تک، تحریک ختم نبوت سے آج کی ختم نبوت کانفرنس تک، اسامہ بن زید سے اسامہ بن لادن تک، ملا عمر سے ملا عبد الجبار تک، عبداللہ شاہ غازی سے عبداللہ شاہ مظہر تک، شہادتوں کی قربانیوں کی تاریخ رکھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صحابہ، شان اہل بیت، تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب ایک نعرہ اور لگانے لگا ہوں اور بلند آواز سے کہنا ہے مجاہدین، مجاہدین۔ میرے ساتھیوں، وقت بہت مختصر ہے، میں وقت کی پابندی بہت کرتا ہوں، اور نہ میں سبحان اللہ اور جھوم کے اور گھوم کے ضرورت نہیں ہے، وقت کو بچانا چاہیے، مختصر بات کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو ختم نبوت کا ایک عقیدہ سمجھا گئے ہیں۔ فتح مکہ کا موقع ہے، سارے علماء کو پتا ہے، اللہ کے نبی نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم الملحمہ نہیں کہا، معافی ہے۔ لیکن 4 سے 8 لوگ وہ تھے جو حضور کی گستاخی کرتے تھے۔ حضرت علی آئے، حضرت عمر آئے، فرمایا یا رسول اللہ وہ لوگ تو بیت اللہ کی چادر سے لپٹے ہوئے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں مسلمانوں تمہارا نبی، تمہارا قرآن، تمہاری شریعت کہتی ہے یہ حرم ہے، یہاں تم چیونٹی کو نہیں مار سکتے، مچھر کو نہیں مار سکتے، تو ہمیں انسان ہے، ہمیں مارو گے، اشرف المخلوقات ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا حرم اپنی جگہ، لیکن مجھ نبی کی توہین کرنے والے کو بیت اللہ کی چادر سے لپٹے ہوئے بھی معافی نہیں ہے، انہیں لاؤ اور ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ اتنا مضبوط عقیدہ ہے، آج اس عقیدے کو امت سے کھرچا جا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کچھ باتیں صرف نعروں سے نہیں ہوتی ہیں، تقریر نہ کر، تاثیر دکھا۔ آج کے ان ملاؤں نے جو ہمارے پڑوس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے قطر میں دنیا کو سمجھا دیا ہے، یہ پچھلے دنوں ہمارے ایک بزرگ کی ملا برادر سے ملاقات ہوئی ہے، پوچھا ہر ملاقات میں، ہر مذاکرات میں پگڑی کیوں بنتے ہو؟ کسی میں ٹوپی بھی باندھ لیا کرو، ٹوپی پہن لیا کرو، رومال رکھ لیا کرو سر پہ۔ تو ملا برادر کا کہنا تھا آج سے 20-21 سال پہلے اس پگڑی کو، اس ٹوپی کو، اس داڑھی کو گالی بنا دیا گیا تھا۔ ہم نے نبی کی ختم نبوت کا دفاع کر کے، نبی کے طریقے پہ چل کر، نبی کی تقریر نہیں تاثیر کو سامنے رکھ کر، ہم نے آج اس پگڑی اور داڑھی اور ٹوپی کو ایک برینڈ بنا دیا ہے، اور دنیا کفر اس پگڑی اور داڑھی اور ملا سے ڈرتی ہے۔ دنیا کا آخری بر اعظم انٹارکٹیکا کا کافر بھی آج ملا عمر کے نام سے ڈرتا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے تقریریں نہیں کی، اشتہار نہیں لگائے، مناظرے نہیں کیے، انہوں نے صرف تاثیر دکھائی ہے، اور آج اللہ نے ان کو امت کا ہیرو بنا دیا ہے۔ بنایا نہیں بنایا آج اللہ نے ان کو امت کا ہیرو بنا دیا ہے۔ اور یہ ایسا ہی نہیں ہوا ہے، اس کے لیے قربانیوں کی داستان ہے۔ ایک ایک گھر میں 4 شہید ہیں، اس کے لیے آفیہ کی لٹی پٹی جسم ہے۔ آفیہ کی بڑی بہن ڈاکٹر فوزیہ نے مجھے 11 سال پہلے پدامی باغ لویلی پلی میں کہا، اس نے کہا مفتی صاحب جگہ جگہ باتیں کرتے ہو، میری بہن کا دکھڑا نہیں سنا۔ کیا ہوا؟ اس نے کہا میری بہن آفیہ کو بگرام ایئر بیس میں مردوں کی جیل میں 19 مہینے برہنہ رکھا گیا، اور آفیہ کے سامنے قرآن کو شہید کر کے نالیوں میں بہایا گیا، استنجا کیے گئے، لیٹرینوں میں بہایا گیا۔ آفیہ چیخے مار کے کہتی تھی پلیز کل می بٹ ڈونٹ انسلٹ دا قرآن، ظالموں مجھے مارنا ہے مار دو مگر میرے قرآن کی توہین۔
میرا نبی تو وہ تھا جو ختم نبوت کے پہرے داروں کی لاش بھی باہر نہیں چھوڑنے دیتا تھا۔ وہ خبیب بن عدی کو دیکھیں، سولی پہ لاش لٹکی ہوئی ہے، اللہ کے نبی تک بات پہنچتی ہے۔ حضرت زبیر بن عوام حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو کہا جاؤ لاش لے کر آؤ۔ میرا نبی امت کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں نبی اپنے مجاہد ختم نبوت کی لاش کو بھی کافر کے پاس نہیں رہنے دیتا، اور ہمارے بے غیرت حکمرانوں نے زندہ عافیہ کو امریکہ کے حوالے کر دیا۔ میرا نبی تو لاش کو نہیں چھوڑنے دیتا تھا۔ تو آج سے یہ طے کر لیں، تہیہ کر لیں، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ختم نبوت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، کوئی کمپرومائز ہم نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ نبی کے اشارہ آبرو محمد کے منتظر رہتے تھے۔ آخری واقعہ، میرے 7 منٹ رہتے ہیں اور میں 4 منٹ میں بات ختم کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آج کل ہمیں بیماری لگی ہے، اس میں ایک واقعہ سناؤں اور بات ختم کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ایک جگہ، حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن سے کہا جاؤ فلاں گھر سے میرے لیے کوئی چیز لے کر آؤ۔ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن گئے، اچانک دروازہ کھلا تھا، ایک نظر بے دہانی میں بغیر توجہ کیے ایک نظر پڑی، انصاری خاتون اندر نہا رہی تھی۔ واپس پیچھے آئے، سر پکڑ لیا، رونے لگ گئے، یہ مجھ سے کیا ہو گیا ہے؟ حالانکہ ایک نظر معاف ہے، وہیں سر پکڑ لیا۔ ہم دنوں کتنے گناہ کر لیتے ہیں۔ حضرت ثعلبہ کو حضور کا کام بھول گیا، گھر بھول گیا، 1 دن 20 دن 40 دن جنگلوں کا رخ کر لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آئینہ ثعلبہ، ثعلبہ کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تجارت کے لیے گیا ہوگا، ڈھونڈا نہیں ملے۔ مدینے کا رخ کیا، حضرت عمر حضرت سلمان فارسی 2 صحابہ کو بھیجا، انہوں نے بہت ڈھونڈا نہیں ملے۔ گئے، زفافہ نامی ایک چروایا تھا، اسے پوچھا یار ثعلبہ نامی بندہ، ایسی مونچھیں، ایسا قد، ایسی زلفیں دیکھا؟ اس نے کہا یار دیکھا تو نہیں ہے، نام تو نہیں پتا، لیکن اس قد کاٹ کا انسان میں نے اس جنگل میں دیکھا ہے، جو روز جنگل سے نکلتا ہے رات کے پچھلے پہر، اپنے ماتھے کے بال پکڑ کے روز کہتا ہے اللہ مجھے رسول اللہ کے سامنے رسوا نہ کرنا، اللہ کہیں وہی نہ اتار دینا۔ حضرت عمر سلمان فارسی سمجھ گئے رات کا پچھلا پہر ہے، وہ پھر آئے، حضرت ثعلبہ جنگل سے نکلے، پہاڑی کی اوٹ میں بیٹھے، اپنے ماتھے کا بال پکڑ کے کہنے لگے اللہ مجھے رسول اللہ کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ حضرت عمر نے آ کے جپھی ڈال لی، پکڑ لیا، سینے لگا کے کہنے لگے ظالم تو نے تو عرش لا دی ہے، اللہ کے نبی تجھے یاد کرتے ہیں، آؤ۔ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن نے کہا عمر مجھ سے ایک وعدہ کرو، میں رسول اللہ کا سامنا کیسے کروں گا؟ رسول اللہ نماز میں کھڑے ہوں تو مجھے لے کے جانا۔ اللہ کے نبی نماز میں کھڑے، ثعلبہ پیچھے گئے، جماعت میں کھڑے ہوئے، نماز میں خیال آیا کدوں تک نماز ہوندی رہے گی، کبھی تو حضور پیچھے مڑیں گے، میں رسول اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ نماز میں ہی غشی کھائی، چیخ ماری، بے ہوش ہو گئے۔ ثعلبہ تجھ پہ اپنے ماں باپ قربان کر دوں، تو کتنا خوش نصیب ہے۔ نماز کے بعد اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا ثعلبہ دیاں تلیاں نو مالش کرو، خود میرا نبی ثعلبہ کے ہاتھ مالش کر رہے ہیں، ہوش میں نہیں آئے، کہا جاؤ اسے گھر لے کر جاؤ، بچوں میں بہل جائے گا، غم بھول جائے گا، گناہ کا صدمہ ہے۔ 8 دن کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا چلو بھائی ثعلبہ دی خبر لئیے، گئے، دیکھا حضرت ثعلبہ ہوش میں، اللہ کے نبی دروازے سے آئے، ثعلبہ کا غم تازہ ہو گیا، رونے لگے، فرمایا ثعلبہ پریشان نہیں ہونا، اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ قریب آئے، اللہ کے نبی نے اپنا سر، اس کا سر حضرت ثعلبہ کا اپنے گود میں رکھا، داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے کہنے لگے تو کتنے چلا گیا سی، تو کہاں چلا گیا تھا؟ یہ سر اٹھاتے زمین پہ ڈالتے، وہ سر حضور گود میں رکھتے، پھر زمین پہ پھینکتے۔ فرمایا ثعلبہ لماذا تفعل یا ثعلبہ، کیا ہو گیا ہے؟ مجھ محمد سے تو ٹچ ہونے کے لیے صحابہ جپٹتے ہیں، میرے پسینے کو سلیم شیشیوں میں بھرتی ہے، مجھ محمد کے وضو کا پانی زمین میں صحابہ نہیں لگنے دیتے، تو کیوں اپنا سر گود سے نیچے پھینکتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سر پہ لگی آنکھوں سے گناہ ہو گیا ہے، اس سر پہ لگی آنکھوں سے گناہ ہو گیا ہے، یہ سر آپ کی گود کے قابل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے پیار کیا، فرمایا ثعلبہ اب طبیعت کیسی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ پاؤں کے سے گھٹنوں تک کچھ چیونٹیاں رینگنے لگی ہیں، حضور سمجھ گئے کہ ایسی موت ہوتی ہے نیک بندے کی، اور جو گناہگار ہو اس کے لیے تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ فرمایا ثعلبہ کلمہ پڑھ لو، رب نے تجھے یاد کر لیا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ کلمہ نہیں پڑھوں گا، پہلے بتائیں
کیا میری ایک دفعہ بے دہانی کی نظر گناہ اللہ نے معاف کر دیا ہے؟ فرمایا سالبہ معاف نہیں کیا، جبریل کو بھیج کے سلام بھی بھیجا ہے، تجھے بھی معاف کیا ہے، اور ساتھ فرمایا سالبہ نو کہہ دیو اگر یہ کہہ دے تو اس کی خالص توبہ کی وجہ سے مدینے والوں کی بخشش کر دوں۔ سالبہ نے چیخ مار دی، کلمہ پڑھا، رسول اللہ کی گود میں کلمہ پڑھے، جان افری کے حوالے کر دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سارے پیچھے ہٹ جاؤ، اس کو کفن میں اپنے پیسے سے دوں گا، غسل بھی میں محمد دوں گا، دفن بھی میں کروں گا۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئی۔ حضرت عمر کہنے لگے کاش میں ہوتا۔ حضرت سالبہ کو رسول اللہ نے دفن کیا، جنازے میں اللہ کے نبی پاؤں کے بل چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا مسئلہ ہے، پاؤں کے بل پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ فرمایا صحابہ اس نے اتنی سچی توبہ کر لی تھی، اللہ نے فرشتے اتار دیے تھے، مجھ محمد کو ڈر تھا ان فرشتوں کے پر مجھ محمد کے پیروں تلے نہ آ جائے۔ یہ تھا ایک صحابی کا ایک دفعہ بے دہانی کا گناہ۔ تو اور میں کیا کرتے ہیں؟ لوسی کتوں کی طرح یونیورسٹیوں کے گائیڈوں پر کھڑے رہتے ہیں اور کچھ نہیں، بڑا ہی پاک دامن بنے تو یہ تیری میری جیب میں جو موبائل ہے یہ تجھے مجھے تنہائی میں کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ ایک صحابی کو دیکھیں بے دہانی کا گناہ، کتنی سچی توبہ۔ تو اور میں کیا کرتے ہیں؟ آج سے سچی توبہ کریں۔ آپ اور میں اس موبائل کا استعمال ضرور کریں گے لیکن اللہ نے دو انگوٹھوں کے اندر تیری میری جہنم رکھ دیا ہے۔ بایاں انگوٹھا غلط عیب چلا دی تو جہنم، دایاں انگوٹھا سچی عیبیں چلائی تو جنت۔ اللہ آپ کو اور مجھے صحیح معنوں میں ختم نبوت کا سچا کھرا مجاہد بنائے۔ ہے مطالب بہت پر وقت دعا کچھ کہہ نہیں سکتا، خدایا سلامت رکھ ان سب کو، سوائے اس کے کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، میں نے دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ وآخر دعوانا